معذرت کے ساتھ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو دینی طبقے ہیں، جو دینی طبقے والے لوگ ہیں، وہ بڑے سخت ہوتے ہیں، بڑے ہارڈ ہوتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی وہی افواہوں میں سے ہے اچھا، کہ یہ جو روشن خیال ہیں، کشادہ ذہن ہے، معتدل فکر و نظر والے ہیں، ٹھیک، بڑے باخلاق ہوتے ہیں، بڑے میٹھے ہوتے ہیں، بڑے پولائٹ ہوتے ہیں، سویلائزڈ ہوتے ہیں، جی اور بڑی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے الفاظ سننے میں آتے ہیں۔ عرض یہ ہے، میں چند ایک الفاظ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تو چور، ڈاکو، لٹیرے، غدار، بدماش اور خائن، کرپٹ، یہ سارے کے سارے الفاظ، میرا خیال یہ ہے کہ اگر آج کے زمانے میں یہ کسی کے منہ سے نکلتے ہیں تو روشن خیالوں کے منہ سے ہی نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اگر اس کو پولائٹنس کہتے ہیں، اسے نرمی کہتے ہیں، اسے تہذیب کہتے ہیں، اسے شائستگی کہتے ہیں، تو پھر تو واقعی یہی شائستہ ہے اور ہم غیر شائستہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح دوسرے الفاظ میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ قبائلی، بنیاد پرست، کٹ ملا، اندھے، جاہل، زمانے کے تقاضوں سے ناآشنا، جو ہے وہ زمانہ قبائلی زمانوں میں رہنے والے، 1400 سال پرانے جو ہے نا زندگی گزارنے والے، دقیانوسی، صحراؤں کے باسی، یہ الفاظ بھی روشن خیالوں کے منہ سے ہی نکلتے ہیں۔ دینداروں کے بارے میں روشن خیالوں کے منہ سے نکلتے ہیں۔ تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ یہ بڑے سیویلائزڈ ہوتے ہیں، بڑے پولائٹ ہوتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جس وقت وہ کر رہے ہوتے ہیں نا اس وقت پولائٹ ہوتے ہوں گے، تو ورنہ جو ہے یہ الفاظ تو بڑے کامن ہیں ان لوگوں کی زبان پہ۔ آپ جو ہے ذرا میڈیا کو دیکھیں، آپ جو ہے ذرا سوشل میڈیا کو دیکھیں، آپ ذرا ان لوگوں کی کتابوں کو پڑھیں، آپ ذرا ان لوگوں کی جہاں پر ٹی شاپ اور کافی شاپ وغیرہ کے اوپر جو بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں وہاں ذرا دیکھیں، تو یہ ساری تہذیب شائستگی جو ہے نا وہ سب پتہ چل جائے گا کہ تہذیب و شائستگی کیا ہوتی ہے۔ لہٰذا ابھی تک کا جو ہمارا مشاہدہ ہے اور جو دنیا بھر کا مشاہدہ ہے وہ تو یہی ہے کہ سخت سے سخت لفظ اور گھٹیا سے گھٹیا گالی سب ان کے منہ سے برآمد ہوتی ہے۔ لہذا تہذیب، شائستگی، پولائٹنس جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ ہوں، بااخلاق ہوں، ان کے ساتھ اچھا طریقے سے چلتے ہوں، تو وہ تو الحمدللہ دیندار بھی ہوتے ہیں، اس میں تو ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ ایک تاثر جو بن گیا کہ بھی تاثر تو ہے ان کے بارے میں کہ یہ ہیں بڑے مہذب ہوتے ہیں، شائستہ ہوتے ہیں۔ یہ ساری تعلیم، یہ ساری شائستگی، یہ ساری نرمی، یہ سارا عفو درگزر اور یہ میٹھی میٹھی باتیں، یہ تب تک ہیں جب تک بات دین کے خلاف ہو رہی ہے، جب تک دین کو ہٹ کیا جا رہا ہے، جب تک دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، جب تک دین کی تعلیمات کا انکار کیا جا رہا ہے، تو یہ روشن خیالی بھی باقی ہے، یہ معتدل نظر و فکر بھی باقی ہے، یہ کشادہ ذہنی بھی باقی ہے، یہ اخلاق مروت بھی باقی ہے، چہروں کی مسکراہٹیں بھی باقی ہیں، جب تک بات اسلام کے خلاف ہے۔ اور جب بات ہو جائے ان کے خلاف اور ان کے کسی لیڈر کے خلاف، تو پھر آپ دیکھیے گا ذرا تہذیب، شائستگی، نرمی، ملاطفت، ملائمت یہ ساری کدھر جاتی ہے۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے، جو کلپس وغیرہ ہمیں موصول ہوتے ہیں، کہ اپنے اگر کسی کے خلاف بات کی جاتی ہے تو وہ گلاس اٹھاتا ہے پانی کا، دوسرے کے منہ پہ مارتا ہے، وہ اسی وقت جو ہے نا وہ اس کے گریبان کو پکڑ کے جھنجھوڑنے کو تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ سب پڑھے لکھے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سارے ایجوکیٹڈ بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سارے شائستہ اور مہذب بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سارے کشادہ خیال اور روشن خیال بیٹھے ہوتے ہیں، یہ سارے معتدل نظر و فکر والے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ جو کرسی اٹھا کے دوسرے پہ مارنے والے ہیں وہ یہی والی قوم ہوتی ہے۔ جب اپنے خلاف اور اپنے لیڈر اور اپنی پارٹی وغیرہ کے خلاف بات ہوتی ہے تو ساری تہذیب، شائستگی ڈسٹ بن کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ جب تک بات اسلام کے بارے میں، اللہ رسول کے بارے میں ہے، تب تک جو ہے نا وہ ساری تہذیب اور شائستگی یاد رہتی ہے۔ یہ منافقانہ تہذیب ہے، یہ منافقانہ شائستگی ہے۔ اس طرح کی اگر تہذیب و شائستگی کی آپ بات کرتے ہیں کہ جب تک دین کے بارے خلاف بات ہوتی رہے آپ شائستہ رہیں، جب آپ کے خلاف بات ہو جائے آپ آپے سے باہر ہو جائے، منہ سے آگ اگلنا شروع کر دے، جھاگ نکلنا شروع ہو جائے، تو ایسی تہذیب اور شائستگی سے ہم پناہ مانگتے ہیں، ایسی تہذیب و شائستگی سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ اچھا، اب رہا کہ دیندار یا اہل علم بعض چیزوں کے اوپر غضبناک ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ آپ کبھی غور کریں کہ وہ کس چیز کے اوپر غصہ کرتے ہیں۔ دیکھیں، غصہ آپ کو ہر طرح ملے گا، آپ کو پڑھے لکھوں میں بھی ملے گا، آپ کو شائستہ مہذب کہلانے والوں میں بھی ملے گا، اور آپ کو دینداروں میں ملے گا۔ فرق یہ ہوگا کہ دیندار آدمی غصہ کر رہا ہوگا جب اسلام کے خلاف بات ہوگی،
اور پڑھے لکھے اور مہذب لوگ جو کہلانے والے ہیں وہ غصہ تب کر رہے ہوں گے جب ان کے خلاف بات ہوگی. تو غصہ دونوں جگہ ہو رہا ہے. ایک کا غصہ دین کی خاطر اور اللہ کی رضا کے لیے ہے، دوسرے کا اپنے نفس اور اپنی ذات کے لیے غصہ ہو رہا ہوتا ہے. فرق یہ ہے. پھر ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک جو لوگوں نے تصور قائم کر لیا کہ بھئی غصہ بہر صورت برا ہے، سختی بہر صورت بری ہے، یہ تصور ہی غلط ہے. یہ تصور ہی غلط ہے. سختی کے اپنے مقامات ہیں، نرمی کے اپنے مقامات ہیں. آدمی ذاتی معاملات میں نرم ہونا چاہیے، اور جہاں پر مقصدیت ہے، جہاں پر کوئی بلند جو ہے وہ سوچ ہے، نظریہ ہے، اس کے لیے آدمی سختی بھی کرتا ہے. یہ ملکوں کے نظام جو ہے، جو دنیا کا نظام ہے، وہ صرف نرمی پہ نہیں چلتا. نرمی سختی دونوں کو مکس اپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. گھروں کا نظام صرف نرمی پہ نہیں چلتا، زیادہ نرمی ہوتی ہے لیکن تھوڑی اس کے ساتھ سختی بھی چلانا پڑتی ہے. پولیس جو ہے وہ ہر جگہ نرم 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 ہی چلتی رہے تو کبھی نظام نہیں چل سکتا. تو یہ جو بعض لوگ جملہ بول دیتے ہیں نا جی غصہ حرام ہے، غصہ یوں حرام نہیں ہے. کوئی صورت ہو سکتی ہے کہ صورت کے اندر غصہ حرام ہو، لیکن ہر جگہ غصہ حرام ہو جائے ایسی بات نہیں ہے. تو کسی جگہ نرمی ہوتی ہے، کسی جگہ سختی ہوتی ہے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اعتدال سے ہٹ جائے، کوئی شخص جو صحیح اسلامی تعلیم ہے اس سے ہٹ جائے. صحیح اسلامی تعلیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے غصہ نہ کرو، اللہ کے لیے غصہ کرو. اپنی ذات کے لیے نہیں کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے کرو. لہذا اب اگر کوئی شخص اپنی ذات کے لیے غصہ کرتا ہے تو بہرحال اس کی تفہیم ہونی چاہیے، خواہ وہ مذہبی آدمی ہے یا وہ غیر مذہبی آدمی ہے. لیکن یہ لیبل لگا دینا کہ مذہبی لوگ سخت ہوتے ہیں اور دوسرے نرم ہوتے ہیں، یہ لیبل حقیقت کے اعتبار سے بھی غلط، حقیقت کے اعتبار سے بھی غلط ہے. کہ جیسے میں نے ابھی وہ مثالیں عرض کی، چینلز اس وقت کسی ہمارے ملک کے اندر اگر چینلز لے لیں، مثال کے طور پہ 25 دنیاوی چینلز ہیں، 2-3 مذہبی چینلز ہیں. دونوں چینلز کی ایک پورے ہفتے کی ریکارڈنگ نکال لیں، دونوں کی تعلیمات آپ دیکھیے گا، دونوں کے افراد کے انداز گفتگو دیکھیے گا، دونوں جگہ پر جو ہے ان کا اسلوب بیان دیکھیے گا اور ان کے الفاظ لیجیے گا. کس جگہ جہاں پر مذہبی چینل ہوگا وہاں الفاظ نرم ہوں گے، انداز گفتگو سمجھانے کا ہوگا، اور وہ جو دوسرے چینلز ہوں گے وہاں پر دوسرے کا گریبان پکڑنے کی، دوسرے کو الٹا لٹکا دینے کی، دوسرے کو جناب دوسرے کو گھسیٹنے کی اور دوسرے کو جناب تہس نہس کر دینے کی، وہاں یہ باتیں ہو رہی ہوگی. یہ ہے فرق مذہبی جو ہے وہ طبقے کے اندر اور جو دین سے دور طبقہ ہے ان کے درمیان. لہذا یہ بات جو ہے نا یہ فی نفسی ہی غلط ہے کہ مذہبی لوگوں میں سختی ہوتی ہے اور یہ جو روشن خیال کہلانے والے ان کے اندر نرمی ہوتی. ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ مذہبی لوگ جو ہے غصہ کرتے ہیں جہاں پر اسلام کی بات آتی ہے، اور یہ کشادہ دل غصہ کرتے ہیں جہاں پر اپنی ذات کی بات آتی ہے.